کوئی اپنے پیر کے ہاتھ چومتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، تو وہ ایسے نہیں چومتا، اس کو ہاتھ چومنے میں لطف آتا ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو اس کو اس چومنے میں لطف آتا ہے۔ بیٹے کا ہاتھ ماتھا چومتا ہے، بیٹے کو چومتا ہے تو اس کو اس چومنے میں لطف آتا ہے۔ اب اگلی بات کر دوں، کوئی حجر اسود کو چومے تو ایسے تو نہیں چومتا نا، اس کو چومنے سے لطف آتا ہے۔ کوئی غلاف کعبہ کو چومے تو ایسے تو کوئی نہیں چومتا، اس کو چومنے سے لطف اور مزہ آتا ہے۔ اور اگر مقدر یاوری کرے اور عروج پر پہنچا ہو اور کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، سنہری جالیاں چومنے کا موقع مل جائے تو ان کا تو لطف اپنا ہے، ان کا تو مزہ ہی اپنا ہے، ان کا تو مقام ہی اپنا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چوما اس کو جاتا ہے جس کو چومنے سے لطف آئے۔ کسی عالم دین کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وجہ سے۔ ہم ماں کے قدموں کو چومتے ہیں کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ہم باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اس لیے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بیٹی کو چوما جاتا ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے، بیٹے کو چوما جاتا ہے اس لیے کہ نسب کا رشتہ ہے۔ حجر اسود کو چوما جاتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تجھے کبھی نہ چومتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ حجر اسود کو چومتے ہیں اس لیے کہ حضور کی سنت۔ غلاف کعبہ کو چومتے ہیں اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ ہم جالیوں کو چومتے ہیں اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے روزے کے ساتھ ہے۔ اور ہم ان ساری چیزوں کو چومیں اور لطف حاصل کریں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیے ان پاکوں کا کیا حال ہوگا جن کو چوم کر نبی مزہ لیتے ہوں گے؟ ان پاک وجودوں کا کیا حال ہوگا؟ ان پاک وجودوں کا کیا مقام ہوگا جن کو چوم کر میرا مصطفیٰ مزے لیتا ہوگا، جن کو چوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لطف لیتے ہوں گے؟ اب آئیے یہ ریحان کا ترجمہ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ریحان کے کئی معنی بیان کیے۔ ان میں سے ایک معنی آپ کہتے ہیں کہ ریحان کا مطلب ہے رزق۔ اب رزق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کا ترجمہ سنیے۔ حضور فرما رہے ہیں ہما ریحانیہ، یہ دونوں میرے ریحان ہیں، ای رزقیہ، یعنی یہ دونوں میرے رزق ہیں، یہ دونوں میری روزی ہیں۔ اب جملہ سنیے، پوری کائنات کو جس محمد عربی کے صدقے سے لنگر ملتا ہے اس محمد کی روزی ہے حسنین کریمین۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس حدیث کا دوسرا معنی بیان کیا، کہتے ہیں اس سے مراد ہے راحت۔ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں حسن بھی میری راحت ہے، حسین بھی میری راحت ہے۔ اور پوری کائنات جس کے ذکر سے اپنے دلوں کو راحت اور سکون پہنچائے وہ محمد عربی کہے حسن بھی میری راحت ہے، حسین بھی میری راحت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لاکھوں سلام۔ یہ عربی ایک وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ریحان کا مطلب ہے رحمت۔ اب رحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کا ترجمہ سماعت کیجئے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ حسن بھی میرے لیے رحمت ہے، حسین بھی میرے لیے رحمت ہے۔ اب جملہ سنیے، پوری کائنات کے لیے جو رحمت ہو اور جو رحمت للعالمین کی رحمت ہو، میں اس کی عظمت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 معنی بیان کرنے کے بعد اگلا جملہ کہا کہ بل مانا انہما مما اکرمنی اللہ بہ، کہ یہ جو دونوں پاک ہستیاں ہیں نا، حسن پاک اور حسین پاک، یہ عام ہستیاں نہیں۔ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوری روئے زمین پر، پوری کائنات پر جتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان عزتوں میں سے ایک عزت حسن بھی ہے اور ایک حسین بھی ہے۔ اگلا معنی بیان کیا وحیّعنی، ملا علی قاری کہتے ہیں یہاں سے مراد حضور کا یہ فرمانا ہے کہ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حسن بھی میرے لیے رب کا تحفہ ہے، حسین بھی میرے لیے رب کا تحفہ ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے کہ عظمتوں والے رب نے شانوں والے رسول کو، عظمتوں والے رسول کو جو تحفے دیے ہوں گے وہ عظمتوں والے ہی ہوں گے نا۔
شانوں والے رب نے شانوں والے رسول کو جو تحفے دیے ہیں وہ شانوں والے ہی ہوں گے، اور شانوں والے ہی تو تھے، اسی لیے ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو بچایا اور دوسرے نے اپنی آل کا نذرانہ پیش کر کے دین کو بچایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لاکھوں سلام، کہتے ہیں اس کا ایک معنی ہے نصیبی، گویا کہ حضور فرما رہے ہیں حسن بھی میرا نصیب ہے، حسین بھی میرا نصیب ہے، حسن بھی میرا نصیب ہے، حسین بھی میرا نصیب ہے۔ واہ ملا علی قاری، تیری قبر پر لاکھوں اور کروڑوں سلام اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو کھول کر رکھ دیا۔ اب اس حدیث کا ترجمہ جو عام محدثین کرتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے اردو تراجم کرنے والے، وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے اس لیے کہ حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس بات کا تو انکار ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ہیں ہی جنت کے مالک، جنت کے سردار، یہ تو ہیں ہی جنت کے سردار۔ اگر ان سے جنت کی خوشبو نہیں آنی تو اور کس سے آنی ہے؟ اور چوروں سے آنی ہے، سرداروں سے نہیں آنی، مالکوں سے نہیں آنی تو چوروں سے آنی ہے۔ لیکن حضور نے جب فرمایا نا ہما ریحانیہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ سبھی جانتے ہیں، سبھی شعور رکھتے ہیں، گلاب کا پھول ہو اس میں رنگت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ چنبیلی کے پھول کی ہوتی ہے؟ بولیں، سوال ہے آپ سے۔ اگر آپ جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کو سن رہے ہیں اور دلوں کو ٹھنڈ پہنچ رہی ہے تو بولیں نا، گلاب کا پھول ہو اس میں رنگت کس کی ہوتی ہے؟ گلاب کی ہوتی ہے۔ اس میں خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ گلاب کی ہوتی ہے۔ اندر کیسا ہوتا ہے؟ گلاب کا ہی ہوتا ہے، باہر بھی گلاب کا ہوتا ہے۔ جب گلاب کے پھول کا اندر بھی گلاب ہو، جب گلاب کے پھول کا باہر بھی گلاب ہو، جب گلاب کے پھول کی خوشبو بھی گلاب کی ہی خوشبو ہو، اور جن کو حضور فرمائیں یہ میرے پھول ہیں، تو بتائیں اس حسن و حسین کا ظاہر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان کا باطن بھی حضور کی ذات ہے، ان کے اندر سے آنے والی خوشبو بھی حضور کی ہی خوشبو، ان کے اندر سے آنے والی خوشبو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ احباب ذی وقار، یہ آخری بات عرض کے اجازت چاہتا ہوں، اتنا پیار کائنات میں کسی نے کسی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کیا جتنا پیار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کے ساتھ کیا۔ یار ذرا تصور تو کریں، کبھی زبان چوس رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں، کبھی کندھوں پر بٹھا کر خطبے دے رہے ہیں، اور کبھی سجدے میں گئے ہیں تو ان کے لیے سجدے لمبے ہو رہے ہیں۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر اپنا فرض ادا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں آقا حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے اور پشت نبی پر ہو کر سوار زمانے بھر کو بتلا رہے تھے، وہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، زمانے میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ آخری دو جملے اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عظمتوں والا حسین ہے کہ جس کے لیے نبی کا سجدہ لمبا ہو۔ کوئی گھٹیا امام عالی وقار کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام کی عظمت کو اگر پوچھنا ہو تو سجدہ نبوت سے پوچھو، اور سجدے کی قیمت اگر پوچھنی ہو تو کربلا کے میدان میں تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں امام علی وقار نے پھر بھی سجدے کو نہیں چھوڑا۔ سجدے کی اگر قیمت پوچھنی ہو تو امام حسین سے پوچھو۔ آخری جملہ کہ بڑی عزت ہے سجدے کی نگاہ میں حسین کی، بڑی عزت ہے سجدہ نبوت کی نگاہ میں حسین کی، اور بڑی عزت ہے سجدے کی حسین کی نگاہ میں۔ اللہ رب العزت امام علی مقام کے مشن کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔